اب جو چار ہیں وہ ایک مزاج کی ہیں، اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ الف لام میم سے ہو رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت مبارکہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور صورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکے کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ 3 سال تک تو یہ ہوا ہے، حضور نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو پہلے 3 سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا، خطرہ محسوس نہیں کیا مکے والوں نے، بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چٹکیوں میں اڑا دیں، استہزاء ہے، تمسخر ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ ول جو ہوتی ہے کسی کی، اگر یہ ان کی جو ول ہے اس کو کل کر دیا جائے تو اگر یہ بددل ہو کر بیٹھ جائے محمد تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ جو داعی ہے، جو لیڈر ہے، اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے تو استہزاء سے، تمسخر سے، یہ پرسیکیوشن جو تھی وربل تھی، زبانی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں، ہمارے نوجوان ان کے پر ایمان لے آئے ہیں، اور اونچے گھرانوں کے نوجوان، مصعب بن عمیر آ گیا ہے، اور عثمان ابن عفان آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور فلاں آ گئے ہیں، سعد ابن ابی وقاص آ گیا، وہ بھی نوجوان تھے، یہ جو اس طرح کے اونچے گھرانوں کے لوگ آ گئے ہیں۔ تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے، انہیں مارا جائے، انہیں گھروں میں بند رکھا جائے، اور خاص طور پر جو غلام تھے بیچارے، جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں۔ غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، وہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں، اس لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی بکری تھی، جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے باندھے رکھا، اس کا دودھ پیا، جب آپ نے چاہا اس کو ذبح کیا اور گوشت کھا لیا، تو اس میں آپ کو کون پوچھے گا کہ یہ بکری کیوں ذبح کی تم نے؟ بھائی بکری میری ملکیت تھی۔ اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے، جس طرح چاہیں ستائیں، ماریں، ہلاک کر دیں، کوئی ان پر مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، ایسا اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت تھے۔ تو سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ کہ کچھ اور لوگ وہاں پر ایسے تھے جو حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے، وہ قرشی نہیں تھے، غلام بھی نہیں تھے لیکن قرشی بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ مکے میں ان کا قیام تھا کسی قرشی کے امان، اس سے امان لے کر، اس کے حلیف کی حیثیت سے۔ جیسے یہ آئے تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن سے آئے تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے، کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چرچا موجود تھا ان چیزوں کا۔ اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے تو وہ یہاں آ گئے، اور ابو جہل کا ایک چچا تھا، وہ شریف انسان تھا، اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیر کفالت انہوں نے مکے میں رہنا شروع کر دیا، اور اسی کی یہ لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جو آقا تھا ابو جہل کا چچا، اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار ہے۔ تو عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یہ سمیہ، یہ 3 کا خاندان تھا۔ وہ جو چچا تھا ابو جہل کا، اس کا انتقال ہو گیا، اب گویا کہ اس خاندان کی سربراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے ان 3 پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ، 2 کو تو ٹارچر کے ذریعے سے، اور ٹارچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دونوں کو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور عمار نے بمشکل جو ہے جان بچائی، اپنے ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہوں نے جان بچا لی، اور پھر اس پر پچھتائے بھی بہت کہ یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا، لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر انسان کہہ دے اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ مگر یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید، انہی میں سے ایک ہے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوہار کا کام کرتے تھے، یہ جو کوئی اونچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے۔ ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہتے ہوئے انگارے جو ہیں وہ زمین کے اوپر بچھائے گئے، انہیں بلایا گیا، اتارو اپنا کرتا اتار دیا، اب لیٹ جاؤ ان کے اوپر، ننگی پیٹھ کے بل وہ دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے۔ پھر یہ کہ اسی انگاروں سے ان کی کھال جو ہے وہ جلی اور پیٹھ کی چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے۔ تو یہ صورتحال تھا۔ تو وہ حضرت عمار جو ہے خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدت اتنی ایسی ہو گئی کہ ناقابل برداشت ہو گئی، تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں، ذرا کہ ایک طرف کو سایہ تھا، تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور آپ استراحت فرما رہے تھے۔ تو ہم گئے، ہم نے کہا کہ
اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکارتے؟ ہمارے لیے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں، کب تک ہم جھیلیں گے، کب تک برداشت کریں گے؟ لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناگوار گزرا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں۔ ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لا کر آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے اور باقی جسم جو آدھا اس کا ہوتا تھا زمین سے باہر تو سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ زندہ آگ میں جلا دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو تم جلدی کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ دن تو آئے گا کہ ایک سوار صنع سے حضر الموت تک جائے گا، اس سے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ انداز ہے اس رکوع کا۔ یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ عنکبوت کا، یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت، اور انقلابی تحریک ہو، انقلابی دعوت ہو، اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ظاہر بات ہے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تبھی کوئی کام ہوگا، بغیر اس سے تو نہیں ہوتا۔ اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے، جب یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں، وہ پرسیکیوٹ کریں اور انہیں ستائیں، تو پھر اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر ان کا حل ہے اس میں، اور یہ اس اعتبار سے ضربۃ السلام ہے پورے قرآن مجید میں، اس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی لکل شیء ضربۃ یا لکل شیء سنام، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، وسنام القرآن سورۃ البقرہ، قرآن کی بحثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے جیسے میں نوٹ کراتا آیا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آیت یہ گویا کہ ضربہ سنام ہے، یہ رکوع جو ہے یہ اس موضوع پر ضربہ سنام ہے قرآن مجید کا، اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اب دیکھ رہے ہیں اب وہی تیکھا انداز ہے، اظہار ناراضگی ہے، اظہار خفگی ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے۔ اب یہ 3 آیتیں میں آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی کی ہم مضمون آیت جو ہے سورہ آل عمران میں آئی ہے آیت نمبر 142، اسی کی ہم مضمون آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 16، لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت ہے، یہ ہے جڑ اور بنیاد، جو ہے کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے پھر یوں سمجھیے کہ یہ کلی کھلی ہے تو 3 اس کی جو پتیاں نمایاں ہوئی ہیں اس آیت کی، وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں ہے۔ حسب الناس، اور ناس کہا ہے، یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ بھی ایک طرح سے عتاب کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تم جلدی مچا رہے ہو۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے، ہر ایک کو آزمایا، آزمائش کے بغیر ہم نہیں کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا، لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون منافق ہے، کون ضعیف الایمان ہے، کون قوی الایمان ہے، کون صادق الایمان ہے، کون جو ہے جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے، کون وہ دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون واقعتاً جانشار مجنو ہے، یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے آزمائشوں سے۔ اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے، تو لازماً اللہ واضح کر کے رہے گا، مبرہن کر دے گا ان کو بھی کہ جو سچے ہیں، اور وہ یقیناً واضح کر دے گا، نمایاں کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی دیکھیے اس میں جو عجیب آپ کو بات ملے گی اس رکوع میں، یہ 2 آیتیں آئی ہیں، کیونکہ ایک آیت تو حروف مقطعات پر تھی، یہ 2 آیتیں آئی ہیں، اس میں تو ایک طرح کی ڈانٹ پڑ گئی ہے صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سا بھی شکوہ کیا تھا، لیکن اب 2 آیتوں میں اس کی دلجوئی ہے ان کی، یعنی یہ کہ ایک طرف ترغیب ہے تو ترغیب بھی ہے، جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈانٹتا بھی ہے، کوئی گھڑکی بھی دیتا ہے، کوئی جھڑکی بھی دیتا ہے، کسی وقت مارتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، پھر لیکن کسی وقت پھر یہ کہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، تھپکی بھی دیتا ہے، پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا خلق و عیال اللہ، مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے کنبے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو 2 آیتیں جو آئی ہیں وہ تو گویا کہ ایک طرح سے سرزنش کی اور اظہار ناراضگی، اظہار خفگی۔ اب 2 آیتیں دیکھیے،
ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھا ہے، گمان کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں. یہ اشارہ ہے ابو جہل جو مار رہا ہے، حضرت یاسر کو مار رہا ہے، حضرت سمیہ کو مار رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، یا جو بھی امیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ کوئی سختیاں کر رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر، اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کے طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے مکے کی گلیوں کے اندر، اور بڑی تپتی ہوئی گلیاں ہیں اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے، اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں ننگے پیٹھ، اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا. لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک دل جوئی اور تشفی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے، ایک وقت آئے گا. چنانچہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے. حالانکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کوشش کی، اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے، اس کی بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے قید کر لیں، قتل نہ ہونے دیں، قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ فدیہ دے کر چھوٹ سکے. لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر، تو پورا غصہ انہوں نے اس وقت اتارا ہے. اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکے میں 12 برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو، تو نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے باندھے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ امیہ ابن خلف اور اسی کے قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر، جو چاہیں یہ کر لیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے، لیکن بالآخر پکڑیں گے انہیں تو ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی. دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دلجوئی کے لیے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا. یعنی اے بلال اور اے ابو فقیہ اور اے خباب، تمہیں کہیں یہ گمان نہ ہو، شیطان یہ وسوسہ نہ کہیں تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے. اب آپ نے جان مال تو ساری یہاں دینی ہے، دنیا میں دینی ہے، جنت ملے گی آخرت میں. تو جو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، نو نقد نہ تیرا ادھار، یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے، سودا ادھار کی جنت ہے یہ، اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو، تو ایسا نہ ہو. تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام ایثار اور قربانی کی جو تم دے رہے ہو اس کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کا بھرپور تمہیں صلہ دے گا. وہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ومن جاہد فانما یجاہد النفس، اب پھر ایک ذرا تھوڑے سے سرزنش کی آیت بھی آ گئی. دو آئی تھی سرزنش کے انداز میں، دو دلجوئی کے انداز میں، اب پھر ایک پھر سرزنش کا انداز ہے. وہ کیا ہے؟ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، دیکھو اگر تم کوئی قربانیاں دے رہے ہو، تکلیف اٹھا رہے ہو، ایثار کر رہے ہو، تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے. یہ ہم سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. تم اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق وہ دے رہا ہے، یہ احسان مانو. منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، اس کا احسان نہ دھرو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی. منت شناس ازو کہ بخدمت بداشت تک، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ. اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں، انسانی احساسات ہوتے ہیں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ایک آیت آ رہی پھر دلجوئی والی. اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان کے تقاضے پورے کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، ان مصیبتوں کو جھیلیں گے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو. ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی، کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہمیں ہٹا دیں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور لازماً بدلہ دیں گے. اس رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتوح شروع میں اور پھر نون مشدد جو ہے وہ کس قدر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آیت نمبر 3 کے اندر بھی 2 مرتبہ وہ صیغہ آیا. اب یہاں جو آیا
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ ان کے اعمال کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب ایک مسئلہ اور تھا عملی، جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہذا ہمارا حکم مانو، ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑو اس کو، دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے ہو؟ آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا، خاص طور پہ ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا، اب اس کے بعد مرن برت رکھ لیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی، اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا۔ تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا جائے۔ ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں 4 جگہ میں نوٹ کرا آیا ہوں، اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں، اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شرک کرو اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ اب والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائد ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے، اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان امی جان آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں، نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے۔ یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ ابن عتبہ، وہ ایمان لے آئے، اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان جنگ میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں، جو پہلے جو 3 جو ہے واصل جہنم ہوئے وہ بھی تھا، ولید بن عتبہ غالباً نام تھا اس کا۔ تو بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں، والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں، تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو۔ اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو، اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے، یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ تمہارے جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے جو تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین میں، اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا، محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا، اور جیسا کہ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے تواضع، آپ اے محمد آپ تواضع اختیار کیجئے، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائیے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وَخْفِضْ جناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 2 دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طہ میں آ چکا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا، اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور لاتے بھی ہیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مکے میں کوئی فریب کے لیے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا،
وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے مدینے میں آ کر کہ جہاں ایمان کا اعلان فریب کے تحت بھی ہونے لگا، لیکن یہ کہ مکے میں تو ظاہر بات ہے جو ایمان لایا اس کو مار پڑنی شروع ہو گئی، تو اس میں خامخواہ کہے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ایمان کائے کو لائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں، جیسا کہ میں بارہا آپ سے عرض کر چکا ہوں، کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں، کچھ کم ہمت ہوتے ہیں۔ باہمت وہ ہے کہ جو ایمان لائے اب ہر سے بعد ہر جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداخ سے، جان جاتی ہے جائے کوئی بات نہیں، جو ہو سو ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، گھبرا اٹھتے ہیں۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے استقامت کا ثبوت اپنا دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اب وہ ذرا ہے کہ اس میں ان کے لیے پھر تحدید ہے۔ ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں من یقول آمنا باللہ، ہمیں اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی فتنے کو، آزمائش کو، یہ ایسے اس سے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ کم ہمتی ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، صورتحال تبدیل ہو جائے، فتح آپ کو مل جائے، حالات اچھے ہو جائیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ یہ کردار پہلے بھی آ چکا، سورہ بقرہ میں آ چکا، سورہ حج میں آ چکا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ وہی کردار پھر یہاں پر آ گیا ہے۔ کوئی کہا کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی تو ایسے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر نصرت آ جائے تو یہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی ساتھی تھے آپ کے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے کہ جو تمام جہان والوں کے دلوں کے اندر ہے اور جو ان کے سینوں کے اندر مضمر ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو۔ گویا کہ یہ شکل جو ہے یوں سمجھیے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا، تم نے ابی نپدی ایول ان دی بڈ، ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کر لو، فوری طور پر علاج کر لو۔ ابھی ٹی بی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے، فرسٹ سٹیج میں ہے، علاج کر لو۔ لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت پرواہ نہ کی اس کی اور یہ مرض بڑھ گیا تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں، اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے۔ تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے، باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی، لیکن وہاں لفظ منافق نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، لیکن یہاں کھول دیا گیا یہ کردار کس کا ہے، یہ تو پھر منافقت سے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اب ایک اور تیسرا پرابلم ہے، یہ تین پرابلم یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں۔ وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے، یا وہ کم ہمت لوگ جو ان ایذاؤں سے گھبرا رہے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے، کہاں اپنا کیریئر برباد کر رہے ہو، اچھی بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تم جا رہے تم کس کام میں پڑ گئے ہو، اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے، تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا، کیریئر تھا، تمہارا پروفیشن بہت چمک رہا تھا اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو۔ دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں ورغلا دیا، دیکھو ہمارے راستے پر چلو، راستہ صحیح یہی ہے، ہم آخر بوڑھے لوگ ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے ہی پر چلتے رہو اور کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور اچھا اگر اللہ کے یہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دہ ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اب یہ گویا کہ نہایت ناصحانہ انداز، مخلصانہ انداز، بزرگانہ انداز، اس میں یہ بات کہی جاتی تھی۔ اب اس میں کیا کریں، اس کا جواب دیا گیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے کہ جو ایمان لے آئے، ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو، چلے آؤ انہی راستوں پر، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ، تمہارے گناہوں کی سزا ہم بھگت لیں گے۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اور نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی، انہم لکاذبون، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، البتہ وہ اٹھائیں گے لازماً، پھر دیکھیے وہ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہاں پھر وہ لفظ آیا ولا يحملن اثقالهم، وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور یہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ مزید بوجھ ہوں گے،
لیکن اے نوجوانوں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہے وہ نہیں رہ سکیں گے، وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن جو افترا وہ کرتے رہے تھے، جو جھوٹ انہوں نے گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، جبکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے۔ یہ 13 آیات، بلکہ یہ کہ اگر حروف مقطعات نکال دے تو 12 آیات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہیں، کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں، جیسے کہ پتھر پر کھود دیا جائے اس طرح نقش ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ عنکبوت کے کل 7 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے، خاص طور پر دعوت اور تحریک اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کارکنوں کو، اس دور میں جب کہ پرسیکیوشن ہو، ستایا جا رہا ہو، مشکلات آ رہی ہوں، قربانیاں دینی پڑیں، تو اس کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی جامع جو بیان ہے اور رہنمائی ہے وہ اس رکوع میں آ چکی ہے۔ اسی لیے میں نے اس پر زیادہ وقت صرف کیا ہے کہ جو عام طور پہ دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان اتنا وقت جو نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا میں تذکرہ کرتا رہا ہوں چند دنوں سے، اس کا جو 5واں حصہ ہے اس کا پہلا سبق جو ہے وہ اسی سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ اس حصے کا یوں سمجھیے کہ بمنزلہ فاتحہ ہے اس حصے کے لیے۔ اب جو بقیہ 6 رکوع ہیں ان میں 3 میں انباء الرسل کا معاملہ آ رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں جو انباء الرسل آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں خاص طور پر یہی جو مسئلہ ہے بیک گراؤنڈ میں جو مسلمانوں کے مسائل درپیش ہیں اور جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جن مسائل سے دوچار ہیں، اور جو کچھ کے کشاکش جو ہے مکے میں ہو رہی ہے اہل کفر اور اہل ایمان کے مابین، تو اس کے یوں سمجھیے بٹوین دی لائنز وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی اشارے ہیں۔ پھر جو بقیہ 3 رکوع رہ جائیں گے ان 3 رکوعوں میں 2 لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں، ایک لڑی میں خطاب ہے مشرکین عرب کی طرف، اور ایک لڑی میں جو اہل ایمان تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جو ان مشکلات سے دوچار تھے، وہاں بھی پھر گن کر 10 ہدایات ان کو دی گئی ہیں۔ لیکن وہاں یہی ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے لڑیاں وہ کٹا پھٹا معاملہ ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یا سورہ نساء میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو رہا ان کے مابین وہ 1000 برس سے صرف 50 برس کم، 950 برس۔ حضرت نوح کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے، لیکن یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی گئی، یہاں کیوں کہی گئی کہ اے مسلمانوں تم ابھی پریشان ہو گئے ہو، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور جیسے کہ سورہ انعام میں آیا تھا، اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں وہیں یکذبوک فقد کذب رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے ہمارے رسول تھے انہوں نے صبر کیا۔ ذرا یاد کیجئے کہ ہمارے بندے نوح نے علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس تک صبر کیا۔ تو اے مسلمانوں تم سوچو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر کبھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی۔ فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، تو اس کی قوم کو، حضرت نوح کی قوم کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے، گنہگار تھے۔ فانجیناہ واصحاب السفینہ، تو ہم نے بچا لیا اس کو یعنی حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو۔ وجعلناها آیۃ للعالمین، اور اسے ہم نے بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی۔ وابراہیم، اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو، اس قال لقومہ، جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر علم رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو صرف کچھ بت ہیں، ان کے تھان ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں۔ وتخلقون افکا، اور تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی سند نہیں، نہ عقل میں اور نہ ہی کسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ لوگ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہیں رزق نہیں دینے کا اختیار رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، اللہ سے مانگو رزق، اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرو۔
اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرو، وَاعْبُدُوهُ اور اس کی بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون یقیناً اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر کر طویل جو ہے ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ رخ موڑ دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرکین مکہ کے درمیان، اب ذکر اس کا ہو رہا ہے۔ وہی تکذبوا گویا کہ اب خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے، اور اگر تم جھٹلا رہے ہو فقد کذب امم من قبلکم، تو دیکھو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے جھٹلایا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر اور صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق پہلی مرتبہ کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، اور تو ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیف بدا الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ پہلے تخلیق کیا ہے اس نے خلق کو، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر اگلی پھر ایک فصل آ گئی، پھر فصل آ گئی، تو یہ تو ایک سائیکل چل رہا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا۔ نشأۃ آخرہ جو ہے آخرت کی جو تمہیں اٹھانا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا رحم فرمائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں، نہ زمین میں کہیں بھاگ کر نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے سوا نہ حمایت، یعنی اللہ کے ورے یا اللہ کے مقابلے میں۔ یہ دون کا لفظ بہت سے معنی دیتا ہے عربی زبان میں، دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکسٹ میں کیا معنی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں یہ جملہ معترضہ ختم ہوا اور اب پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں انہیں پوجتے ہو، یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تم بھی اور واقع ہو چکے میرے متنبع کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری حماقت ہے، لیکن تم کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمٹا رہی ہیں۔ اب کیا کریں، ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا خاندان ہے، وہ سب یہی کر رہا ہے، میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا، میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے، اکیلا آدمی کیسا رہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں۔ جیسے عصبیت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب عصبیت نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے یہ عصبیت ہی نہیں بلکہ یہ کہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، کاروبار ہیں، یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے، تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شے نہیں ہے یہ تم کر رہے تھے، تمہارے آباء و اجداد نے جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں، اور تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے، تم نے اپنے جیوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اور تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ، تو اس کا سبب صرف ایک ہے، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری باہمی محبتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں۔ یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے، اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک، اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے، اس کے نتائج جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً ہم کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری دوستیاں ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے مفادات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں،
اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو ہے وہ 3 چیزوں کا بندوبست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے. نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا وہ 3 چیزوں سے پر ہوا. نمبر 1، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، جب پہلے تورات کا لیا تھا نہ انجیل کا لیا تھا. نمبر 2، ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا اہتمام کر لیا. ایسے لوگ اٹھاتے رہے، نبی تو نہیں ہوں گے، وہی نہیں آئے گی، لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے، دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے، دین کی اصل حقائق کی طرف متوجہ کریں گے. اور تیسرا یہ کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق. اب ہوتا کیا ہے، ایک صدی میں کوئی ایک مجدد اٹھا، اس نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، کچھ لوگ اس کے گرد آ گئے، جمع ہو گئے، آوان و انصار ہو گئے، وہ ایک جماعت بن گئے. لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا، یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ، یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر، اس کو قبول کرنے کے، یہ دعوت صحیح ہے، لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں. اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا. تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے، اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک حلقہ بن گیا، اس کے آپس کے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، لین دین بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے، اور پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اسی کام کو اثر نو شروع کرتا ہے. یہی ہوتا آیا ہے. اسی لیے ہر صدی میں مجددین، اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر دعوت جو ہے وہ لازماً اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور، پھر وہ جو میرے بعد ہیں، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. تو 3 نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے. اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے، ہمارے ہاں بھی آیا ہے. جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے. تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے، کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے. کسی جماعتی عصبیت، جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے. قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا المودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے. تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں، بڑا گٹھ جوڑ ہے. ویلعن بعضکم بعضا، تم میں سے بعض دوسروں کو لعنت کریں گے. ومأواکم النار، اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ. وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والے. فآمن لہ لوط، تو حضرت لوط ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر، وہ ان کے بھتیجے تھے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف. قرآن مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا، پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا، کیا ہوا، واللہ عالم. انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا. ووهبنا له اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا. وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا. لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی نسل کتنی تھی، کہاں کہاں گئی ہے. تورات نے تو محفوظ رکھا ہے صرف یعقوب کو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں، اس اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرت یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں. حضرت اسحاق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کہ نہیں تھا، عیسو تھا مثلا، تو وہ عیسو کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں گئی. اس طرح بنی قطورہ، کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت قطورہ سے، تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ہے حضرت شعیب جس سے نسل میں آئے ہیں مدین کی اولاد. باقی کہاں گئے. تو اسی طریقے سے یہ در حقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے. جیسے کہ میرا گمان ہے کہ ہندوستان میں بھی آئی ہے. نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے عیسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو، لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہے. برہمن ابراہیم سے تعلق رکھنے والا برہمن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس میں مناسبت موجود ہے. واللہ عالم، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے الا یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے، بڑا عالم ہو، وہ لائبریریاں جو ہے کھنگالے اور پرانی تاریخیں دیکھے شاید.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. طویل عرصے تک وہ نبوت و کتاب آتی رہی حضرت یعقوب کی اولاد میں، پھر آخری نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کی اولاد میں. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے اجر جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں. وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھیجا. اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یہ جو قوم کہا گیا مجازن، حقیقتاً وہ قوم ان کی نہیں تھی. حضرت لوط جو ہے وہ تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف، یہی ایک استثناء ہے، ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی میں سے بھیجا گیا. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا، اس لیے عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوط ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. انکم لتاتون الفاحشہ، تم لوگ بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تمام جہان والوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی. انکم لتاتون الرجال، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے. وتقطعون السبیل، اور راستہ مارتے ہو. یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے، اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے. تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا ارتکاب کرتے ہو. یہ ان کی بے حیائی کی اور ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی. فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین، اے لوط اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو حضرت لوط نے دعا کی پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کے خلاف. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ، اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر، بشارت لے کر حضرت اسحاق کی ولادت کی. قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو. ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں، اس بستی کے لوگ رہنے والے، وہ بڑے ظالم ہیں، گناہگار ہیں. قال ان فیھا لوطا، حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی تو ہے اسی بستی کے اندر. قالوا نحن اعلم بمن فیھا، انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں. لننجینہ اہلہ الا امرأتہ، ہم اسے بچا لیں گے، نجات دیں گے، اس کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ ہوگی رہ جانے والوں میں. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب وہ ہمارے ایلچی جو ہے وہ پہنچے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے. وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا. خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں. انا منجوک واہلک، ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہے. انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت، ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، پر سبب اس فسق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے، اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جب کہ قرآن نازل ہوا ہے. اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے. بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. وارجوا الیوم الآخرہ، اور دیکھو آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی انتظار میں رہو، امید میں رہو، وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو. فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فاخذتہم الرجفۃ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اوندھے ہوئے. وعادا وثمودا، اسی طرح عاد اور سمود. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے، تمہارے لیے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ، کہاں آباد تھے. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، مشرکانہ افعال کو مزین کر دیا تھا، اسی میں مگن سے خوش تھے. فصدہم عن السبیل، اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، جو صراط توحید ہے اس سے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار، بہت غور کرنے والے، سوچنے والے، بڑے دانشور تھے. لیکن یہ کہ یہ بڑے دانشور جو ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے.
اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سائنسدان ہیں، کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی، سب کچھ دیکھ لیا، اللہ نظر نہیں آتا، کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس ہیں، کتنے ٹریلین وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ وجود میں آ گیا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں، ایک آنکھ کھلی ہے، ایک آنکھ اندھی ہے، تو اگرچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار مستبصرین، یعنی استبصار جو ہے یہ باب استفاد دیکھنا، بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، آبزرو کرتے تھے، سب کچھ تھے، باقی سب کچھ نظر آیا انہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ ساری جو ہے وہ ستاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، بس پیدا ہونا، کھانا پینا، جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا، از دیٹ آل؟ از ڈیتھ دی اینڈ آف اوور ایگزسٹنس؟ کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو کیا زندگی ہوئی؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کتنا وقت تو گزر گیا، بچپن کے اندر ابھی فہم ہی نہیں تھا، لڑکپن ہے، اس کے بعد نوجوانی ہے، اس کے کچھ اپنے ہی اور جو ہے اس کی کیفیات ہوتی ہیں، جب ذرا ہوش اور شعور آیا ہے، ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطا کار ہیں ہم، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے کہلا یعلم من بعد علم شیئا، بس یہی زندگی ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ مسجود ملائک کی زندگی یہ ہے؟ نہیں، اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدماں ہر دم جواں ہے زندگی، وہ زندگی تو ابدی ہے، یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے، اسے ایک امتحانی وقفہ ہے، 3 گھنٹے کا نہیں، 30 سال کا صحیح، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالیٹیٹیو نہیں۔ وقارون وفرعون وحامان، اور ہلاک کیا ہم نے قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ آئے تھے واضح تعلیمات لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن یہ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے، ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں، فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے ایسی زوردار ہوا بھیجی جس میں پتھراؤ تھا، وہ ہوا جو ہے ان پر پتھراؤ کر رہی تھی، تو یہ قوم لوط پر بھی ہوا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک قوم عاد پر بھی، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا، ایک ایسی تیز آندھی آئی ہے، 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی کہ اس نے اٹھا کر پٹخا ہے، اور اس میں وہ کنکر بھی تھے، وہ بلٹس کا کام کر رہے تھے، اور سے بڑے پتھر تھے وہ کام کر رہے تھے میزائلز کا، تو یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذته الصیحہ، اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، یہ سمود اور اہل مدین تھے۔ ومنہم من خسفنا به الارض، ان میں وہ بھی تھے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، یہ قارون کا معاملہ ہے جو سورہ قصص میں آ چکا ہے۔ ومنہم من اغرقنا، اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، اور غرق کرنے کے 2 طریقے ہوئے، ایک تو یہ کہ جو قوم آباد تھی، قوم نوح جہاں تھی وہی غرق کیا، وہی کا وہی، لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ فرعون کو اور اس کے فوج کو اور لاؤ لشکر کو ان کے محل سے نکال کر، ان کے شہروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غرق کیا۔ وما كان الله ليظلمهم، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ یہ تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت، یہ بھی اس حصے کی ان 3 رکوعوں کی بڑی اہم آیت ہے، تمثیل ہے، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے۔ یہ حمایتی غیر مرئی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ہماری دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، یہ اس کی کرپا چاہیے، اس کی نظر کرم ہو، یہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ذرا ان کی طرف سے اگر کچھ ہمیں فیض پہنچ جائے، اور یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی، مادی اعتبار سے بھی، اور یہ جو بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ اس کے تحت بھی تو ہم آخر لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، یہ ہمارے حمایتی ہے، یہ ہماری مدد کریں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے ایک اللہ کی دوستی کے باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ مکڑی کے جالے جتنی بس مضبوط ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر
کسی اور کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے، کسی اور پر توکل ہے، کسی اور پر سہارا ہے۔ امریکہ ہماری مدد کرے گا، وہ جو کچھ 71 میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، وہ بیڑا اس کا جہاز بھی آ رہا تھا، لیکن یہ کہ کوئی مدد ہماری نہیں کی گئی، کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے۔ سہارا تو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، لیکن اس کو تم نے چھوڑ دیا، اس کو سہارا نہیں بنایا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، یہ بکری بھی تو ایک گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونہ من شیء، اللہ خوب جانتا ہے کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے حکمت والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کہ جو علم رکھنے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین تخلیق فرمائے بالحق، حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اب یہ جو بقیہ 3 رکوع ہیں 21ویں پارے میں آ رہے ہیں، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں 2 لڑیاں ہیں بٹی ہوئی۔ ایک لڑی ہے خطاب اہل ایمان سے، یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہ راست خطاب بھی ہے، یا عبادی الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا والا جو ہے کہ جو مدنی صورتوں میں جو خطاب کا صیغہ ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا، لیکن براہ راست خطاب کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر گنتی کریں گے تو کچھ 10 احکام اور دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لیے کسی محنت کے اندر جد و جہد میں، اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں، اس کی تحریک میں، اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں، اور اس میں ان کے لیے مصائب ہوں، مشکلات ہوں، تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، تو ان کے لیے کیا ہدایات ہے؟ سب سے پہلی ہدایت 100 ہدایتوں کی ایک ہدایت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرتے رہا کرو اس شے کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے۔ یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں بھی، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وہی بات، سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کا کیا ہے؟ اللہ پر جتنا یقین ہوگا، اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا، اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ طرفوا بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء إلى الأرض، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو، یہ تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تک۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تو اس کے لیے یہ کہ قرآن پڑھا کرو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور قرآن کے بعد نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ یہ نماز جو ہے اقیم الصلاۃ لذکری، یہ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت موسیٰ کو پہلی وحی ہو رہی ہے، پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہ طور پر، اقیم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی۔ وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر، اور جان لو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ یہاں ذکر کو علیحدہ نہ سمجھیں، یہی ذکر ہے، قرآن جو ہے الذکر ہے۔ ہم نے سورہ ہجر میں دیکھا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن ہے۔ نمبر 2 اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ قرآن تو ہے ہی مجسم ذکر، نماز ذکر کے لیے ہے۔ آج تیسری چیز کیا ہے؟ ادعیہ معصورہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے۔ آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، نکل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں دعا ہے، ہر کام کیجئے وہ، لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور نے فرمائے ہیں، یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں، صرف کسی ایک شے کو ذکر نہ سمجھے ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہے، نہیں، ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ایک تو یہ ہدایت ہو گئی، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ دوسری ہدایت ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر، ان سے بات کرو تو بڑے ہی
اسلوب سے کرو، خوبصورتی سے کرو، بات کو سمجھانے کے لیے کرو، ان کی توہین نہ ہو، ان کے جذبات کو آپ بھڑکنے نہ دیں، ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیت تک تو کوشش کریں کہ وہ بھڑکے نہ، باقی پھر وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے عمدگی کے ساتھ کرو۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تل گئے ہوں۔ اب یہ استثناء جو دو معنی میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ، اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے، کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی، جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ ہٹ درمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ وقولوا، لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو، تاکہ اب اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے، مسلمان سو گئے ہیں، بھول گئے اپنے سبق کو، انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے۔ قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان سے کہو بھائی ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانہ اپنا سر جھکا چکے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانب یہ کتاب نازل کی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہود اور نصارہ، ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لا رہے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفد کی شکل میں، اور مکے والوں نے انہیں ستایا بھی، استہزاء بھی کیا، لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی تھے، اور اب محمد پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا اجر دیا، مرتين۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ابھی لا رہے ہیں یا لائیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر اڑ گئے ہوں۔ اب ایک اور دیکھیے دلیل، اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری ڈوری آ گئی کہ جس میں روئے سکون جو ہے مشرکین کے ساتھ رد و قضا والی بات ہے۔ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، ارے نبی آپ تو اس سے پہلے، اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، آپ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں، آپ نے تعلیم حاصل کی نہیں، لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، کوئی کتاب لکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو اس شکل میں تو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو، اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، مشق کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں، اب ان کی زبان جو ہے مچ گئی ہے، قلم جو ہے وہ مچ گیا ہے، لہذا اب قرآن جیسی شے بھی تصنیف کر لی انہوں نے۔ اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا، لیکن تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے نبی آپ تو نہیں پڑھا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں، بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی ان کے اوپر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف سے، وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں۔ قل انما الآیات من اللہ، نبی کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں؟ اولم یکفیہم، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ اگر تو حق کا طالب ہو، ہدایت کا طالب ہو تو یہ نشانی بھی کافی ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے، تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ، وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر ان پر عذاب آ چکا ہوتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے، نوٹ کیجئے، بہت لطیف بات ہے، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شہر کے باہر دشمن آ چکا ہو اور اس نے محاصرہ کر دیا ہو، شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس طریقے سے وہ چونکہ غیر مرئی ہے جہنم، نظر نہیں آ رہی، ورنہ حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن کے عذاب ان کو آ کر ڈھانپ لے گا، ان پر چھا جائے گا، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی، دو پہلے میں نے گنوائی تھی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، دوسری ولا تجادلوا عن الکتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم۔ اب دیکھیے تیسری، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ پورے مکی قرآن میں یہ آیت ہے براہ راست خطاب، اور یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بس یا ایھا الذین آمنوا، یہ مکی مدنی دور کی اصطلاح ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے، شفقت ہے، میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر مکے میں تم پر تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے، اگر مکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے، چھوڑ دو اس مکے کو۔ یہ ہجرت کا اشارہ ہے، در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر، کہ چلے جاؤ، اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ، اور نہیں مزید تو ہندر پاتے، تو اس جگہ کو چھوڑ دو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فایایا فاعبدون، بس صرف میری ہی بندگی کرو۔ چوتھی ہدایت، کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے کل آ جائے، آج نہ آئے کل آ جائے گی۔ آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرض کرو کہ ذبح کر دیا ہے، تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے تو موت تو پھر بھی آنی تھی نا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل، تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر ہمت بنی رہے گی کہ میں خامخواہ اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساز باز کروں، اس سے مصالحت کروں۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ پانچویں بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہمارے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان کو جگہ دیں گے اس جنت کے بالا خانوں میں، جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں غرفہ بالا خانہ ملے گا۔ تو من الجنت غرفا، جروں کے بالا خانے ملیں گے جنت کے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر۔ چھٹی بات، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر توکل کریں۔ صبر کرو اور توکل کرو، دو ہی چیزیں ہیں، جو آئے جھیلو، صبر کرو، برداشت کرو، اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توکل اللہ پر ہو، اپنی ذات پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی فطانت پر نہیں، اپنی لیاقت پر نہیں، سارا توکل اللہ، نہ مادی اسباب و وسائل پر۔ اگلی ہدایت اور آ رہی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا، اور تمہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں، لا تحمل رزقها، کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں؟ بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں، متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واعظ ہے، اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ نہ وہ کاشت کرتی ہیں، نہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں، نہ گھتے بھرتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں، شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں۔ تمہارا جو رب ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟
اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے، لباس کہاں سے ملے گا؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دے رکھا ہے؟ یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے، تو سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی میسر نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے۔ تو غور کرو، جو وہ زمین کی اس گھاس پھوس کو، ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے، عمدہ لباس دے رہا ہے، جو ابھی ہے اور کل نہیں ہوں گے، یا یہ کہ کاٹ کر اور وہ چولہوں میں جلا دی جائے گی گھاس، تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا؟ لیکن تم یقین نہیں کرتے۔ توکل اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی۔ جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توکل ہوگا، جتنا ایمان کمزور ہے توکل بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقہا، یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے، اللہ یرزقہا وایاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، وہو السمیع العلیم، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے، میرا وفادار، میرا سپاہی، میرے دین کے لیے کام کرنے والا، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ نہ معلوم کس کے دل میں ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو، اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ دوسری کڑی آ گئی کہ جس میں پھر اب وہ مشرکین مکہ سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر ان سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، یہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے فوراً اللہ نے کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو پھر کل حمد کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن یہ لوگ، ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی۔ اب اگلی اور ہدایت آ رہی اہل ایمان کے لیے، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ دیکھو مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، کھیل ہے، کچھ جی کا بہلا لینا ہے، یہ ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے۔ یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے بادشاہ، جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہت کہاں رہ جائے گی؟ ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا، لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے، چاہے وہ فقیر تھا پہلے اس ڈرامے کے اندر، اور دوسرا ایکٹر جو ہے بادشاہ تھا، باہر نکل کر 3 گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں، نہ وہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر ہے۔ یہ ہے عارضی سا ہے، لیکن یہ کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی وہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا، لو کنا نعلم، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا۔ یہ بھی نوٹ کر دیجئے، آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے، بعد سے بعد موت ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ معلوم ہو کہ اصل زندگی وہی ہے۔ میں نے جو اس کی تشبیہ جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر، کہ ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی ضمیمہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا ضمیمہ۔ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے، ہاں ایک ضمیمہ اب لگا ہوا ہے آخرت کا، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی ہے۔ ضمیمہ ہے بس، دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے، اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ ریشو پروپورشن کم سے کم، حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کوئی ریشو پروپورشن ہو ہی نہیں سکتی، ایک لامحدود زندگی اور ایک محدود زندگی، کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی؟ لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی، یہ دیباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ ہم نے کیا سمجھا اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے، ہاں ایک ضمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر انہی مشرکین سے پھر خطاب ہو رہا ہے، اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے۔ جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی، ولیتمتعوا، اور تاکہ بس مزے اڑا لیں، فسوف یعلمون، پھر یہ جان لیں گے۔
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اصل حقیقت تو اس وقت کھلے گی. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ جو ہے اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے. باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تکذیب کر دی جبکہ اس کے پاس آیا. یہ دونوں ہم بدن جرم ہے. یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں. لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا. اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیغے میں لنہدین والذین جاہدوا فینا، اہل ایمان کے دلجوئی کے لیے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، قربانیاں دیں، اظہار کریں، انہیں مطمئن رہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے، مؤکد وعدہ ہے، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف. لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالی ساتھ ہے اہل احسان کے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی تائید ساتھ ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.